سنی مسلمان، عشق محبت عشق محبت. قسم کھا کر کہتا ہوں، قسم کھا کر، فقط اہل سنت و جماعت ہی وہ فرقہ ہے جو آقا کی تعریف کرتا ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی فرقے ہیں سب کے سب گستاخ آپ کو نظر آئیں گے. کوئی آقا کے بشر ہونے پر اعتراض کر رہا ہے، کوئی آقا کو نوری نہیں مانتا، کوئی آقا کو حاضر و ناظر ہی نہیں مانتا، کوئی آقا کا علم غیب نہیں مانتا. ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب مانتے تو اللہ کی عطا سے مانتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر علم غیب ہے تو خدا کی عطا سے ہے. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ذاتی علم نہیں مانتا. اگر کوئی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ذاتی علم مانے تو وہ کافر ہو جائے گا. اللہ کے نبی کو عطائی علم ہے، تو جو قرآن مقدس میں علم غیب کے خلاف آیتیں ہیں وہ ذاتی علم وہاں سے مراد ہے، وہاں ذاتی علم مراد ہے. تو آج کیا لوگ کرتے ہیں کہ قرآن کو پڑھا، اس کا ترجمہ انگلش میں دیکھا اور لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا. قرآن پڑھنا آسان ہے لیکن قرآن سمجھنا آسان نہیں ہے. یہ ڈاکٹر جوکر نالائق انگلش اچھی آ گئی، اب مائک پر آئے دس چیپٹر دس نمبر دس چیپٹر دس نمبر دس چیپٹر دس نمبر، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کچھ بھی معلوم نہیں ہے کہ اس آیت کا نزول کیا ہے، اس آیت کا مطلب کیا ہے، مرفوع حدیث کون سی ہوتی ہے، موقوف حدیث کون سی ہوتی ہے، مقطوع حدیث کا کیا حکم ہے، کچھ بھی معلوم نہیں ہے. حدیث کی تعریف بھی معلوم نہیں ہوگی. مگر انگلش میں لوگوں کو ترجمہ بتایا اور لوگ بھائی بڑے متاثر ہو گئے، بہت اچھی انگلش بولتا ہے. کیا انگلش تمہیں جنت میں لے کر جائے گی؟ انگلش سیکھنا اچھی بات ہے، اچھی لینگویج سیکھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ عالموں کی تقریر سنو، آپ یہ دیکھو کہ حق اس کی طرف ہے اور اہل سنت و جماعت ہی وہ فرقہ ہے جس میں اللہ کے ولی موجود ہیں. کیونکہ دیکھیں یہ ممکن ہے کہ ایک عالم کافر ہو جائے، یہ ممکن ہے ایک عالم کافر ہو جائے کیونکہ کفر اور علم ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں، مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی اللہ کا ولی کافر ہو جائے کیونکہ ولایت اور کفر ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. جو اللہ کا ولی ہوگا وہ کافر نہیں ہو سکتا. تو آج کا حال کیا ہو چکا ہے، دو کتابیں پڑھی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ مصطفیٰ کو کوئی سمجھ سکتا ہے؟ حقیقت مصطفیٰ کوئی نہیں سمجھ سکتا. حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا محمد انت نور نوری وسر سری، اے محمد تم میرے نور کا نور ہو اور میرے رازوں میں سے ایک راز ہو. کہ اللہ کے راز کو کوئی سمجھ سکتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا یا ابا بکر لم یعرف حقیقتی سوا ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں پہچان سکتا. اب بتائیں یہ ابو بکر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیسے صحابی ہیں جس نے سب سے زیادہ وقت میرے آقا کے ساتھ گزارا ہے، جس نے سب سے زیادہ وقت میرے آقا کے ساتھ گزارا ہے. اگر مصطفیٰ فجر میں ہے تو ابو بکر مصطفیٰ کے ساتھ ہے، اگر مصطفیٰ ظہر میں ہے تو ابو بکر مصطفیٰ کے ساتھ ہے، اگر مصطفیٰ عصر میں ہے تو ابو بکر مصطفیٰ کے ساتھ ہے، اگر مصطفیٰ عشاء میں ہے تو ابو بکر مصطفیٰ کے ساتھ ہے، اگر مصطفیٰ بدر میں ہے تو ابو بکر مصطفیٰ کے ساتھ ہے، اگر مصطفیٰ احد میں ہے تو ابو بکر مصطفیٰ کے ساتھ ہے، اگر مصطفیٰ مکے میں ہے تو ابو بکر مصطفیٰ کے ساتھ ہے، اگر مصطفیٰ مدینے میں ہے تو ابو بکر مصطفیٰ کے ساتھ ہے. یہ حضرت ابو بکر غار میں ساتھ تھے اور آج مزار میں بھی ساتھ ہیں، مزار میں بھی ساتھ. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر سے ارشاد فرما رہے ہیں اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں پہچان سکتا. مجھے ڈنکے کی چوٹ پر کہنے دو، دو کتابیں پڑھنے کے بعد میں حقیقت مصطفیٰ سمجھنے کی ناپاک کوششیں کرنے والوں، میرے آقا پر اعتراض کرنے والوں، حقیقت مصطفیٰ تو کیا سمجھے گا؟ ارے حقیقت مصطفیٰ حضرت آدم نہ پہچان سکے، حقیقت مصطفیٰ حضرت نوح نہ پہچان سکے، حقیقت مصطفیٰ حضرت موسیٰ نہ پہچان سکے، حقیقت مصطفیٰ حضرت عیسیٰ نہ پہچان سکے، حقیقت مصطفیٰ حضرت ذوالکفل نہ پہچان سکے، حقیقت مصطفیٰ حضرت ابراہیم نہ پہچان سکے، حقیقت مصطفیٰ حضرت اسماعیل نہ پہچان سکے. حقیقت مصطفیٰ کوئی نہیں پہچان سکتا. اور جب اعلیٰ حضرت نے مصطفیٰ کی حقیقت کو سمجھنا چاہا تو اعلیٰ حضرت مصطفیٰ کی تعریف
کر رہے ہیں کہ ذرا دیکھو تو یہ مصطفیٰ کتنا اعلیٰ ہے، ذرا دیکھو تو یہ مصطفیٰ کتنا سوڑا ہے، ذرا دیکھو تو اس مصطفیٰ کی عظمت کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت بول رہے ہیں یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اعلیٰ حضرت تعریف کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت سمجھ گئے ارے احمد رضا کے بس کی بات نہیں ہے کہ حقیقت مصطفیٰ سمجھ لے، ارے اللہ کے سوا حقیقت مصطفیٰ کوئی نہیں پہچان سکتا۔ تو اعلیٰ حضرت بولے یا رسول اللہ میں تھک گیا، اب آپ کی تعریف بیان کروں تو کیسے کروں؟ بریلی کا رضا بولا یا رسول اللہ سر پر کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، ہے راہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خالق کا آقا کہوں تجھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، شان مصطفیٰ، مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ۔ حقیقت مصطفیٰ کوئی نہیں پہچان سکتا۔ اعلیٰ حضرت بولے یا رسول اللہ آپ کو کیا کہوں، آپ کو کیا کہوں، میں تھک گیا تعریف کرتے کرتے آپ کی۔ تو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ یہ بات حق ہے کہ میرے مصطفیٰ اللہ کے بندے ہیں، مگر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے سردار ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا نہیں فرمایا کہ ہم مصطفیٰ پر اعتراض کریں۔ ہمیں اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا فرمایا ہے۔ یار باتیں نہ کریں، محبت سے سن لے، کچھ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، مصطفیٰ کی تعریف کر رہا ہوں، باتیں کریں گے، محبت سے بول دے سبحان اللہ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا فرمایا ہے۔ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَأَهْلَهَا لِيُعَرِّفَهُمْ كَرَامَتَكَ وَمَنْزِلَتَكَ عِنْدِي وَلَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا۔ میں نے دنیا اور دنیا والوں کو فقط اس لیے بنایا ہے کہ اے میرے حبیب میرے پیارے جو تیرا رتبہ تیرا اسٹیٹس میری بارگاہ میں اس کی پہچان کرا دے۔ تو اب کیا پتا چلا اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے ذرے ذرے کو اگر بنایا ہے تو مصطفیٰ کی تعریف کے لیے بنایا ہے، مصطفیٰ کے ذکر کے لیے بنایا ہے، مصطفیٰ کی تعریف کے لیے بنایا ہے۔ اگر آدم کو بنایا تو مصطفیٰ کی تعریف کے لیے، اگر موسیٰ کو بنایا تو مصطفیٰ کی تعریف کے لیے، اگر شمس و قمر کو بنایا تو مصطفیٰ کی تعریف کے لیے، اگر برگ و ثمر کو بنایا تو مصطفیٰ کی تعریف کے لیے، اگر جن و بشر کو بنایا تو مصطفیٰ کی تعریف کے لیے، اگر حیوانات نباتات جمادات کو بنایا تو مصطفیٰ کی تعریف کے لیے۔ اب مجھے تم بتاؤ کس حیثیت سے کس مناسبت سے تم کہتے ہو کہ آقا میری طرح ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ آقا ہماری طرح ہے، تم کیسے کہتے ہو کہ آقا میری طرح ہے؟ تیری نماز مصطفیٰ کی نماز کی طرح نہیں، تیرا روزہ مصطفیٰ کے روزے کی طرح نہیں، تیرا حج مصطفیٰ کے حج کی طرح نہیں، تیرا چلنا مصطفیٰ کے چلنے کی طرح نہیں، تیرا بولنا مصطفیٰ کے بولنے کی طرح نہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں تیری آنکھیں مصطفیٰ کی آنکھوں کی طرح نہیں۔ ارے جب تو دیکھتا ہے اگر لائٹ بھاگ جائے تجھے نظر نہیں آتا ہے، مگر میرے آقا کے دیوانوں بیہقی شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ کونین کے بالی خسرب خوبہ سیاہ لامکہ نازش ہر دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی تنہائی میں سیاہ رات میں کالی رات میں اس طرح دیکھا کرتے تھے کہ جیسے لوگ اجالے میں دیکھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی تنہائی میں ایسے دیکھا کرتے تھے کہ جیسے لوگ اجالے میں دیکھتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت
روایت ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، میرے آقا کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ کونین کے والی خسرب خوبہ سیاہ لامکہ نازش ہر دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ میں فقط سامنے کی چیزوں کو دیکھتا ہوں؟ اگر تمہارا یہ خیال ہے، تمہارا یہ خیال غلط ہے، میں پیچھے کی چیزوں کو بھی دیکھتا ہوں۔ جب تم رکوع کرتے ہو مجھے خبر ہے، جب تم سجدے میں جاتے ہو مجھے سب معلوم ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں میں تمہارا امام ہوں، مجھ سے پہلے رکوع میں مت جایا کرو، مجھ سے پہلے سجدہ مت کیا کرو۔ جب تم رکوع میں جاتے ہو مجھے خبر ہے، جب تم سجدے میں جاتے ہو مجھے خبر ہے۔ اب مجھے بتا تیری آنکھیں مصطفیٰ کی آنکھوں کی طرح نہیں تو مصطفیٰ کے طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنے تھوک کو دیکھ، جب تو تھوکتا ہے تیرے تھوک پر کوئی تھوکنا پسند نہیں کرتا ہے، مگر میرے مصطفیٰ کا لعاب ہے، میرے مصطفیٰ کا تھوک ہے۔ ابن عساکر کے اندر حدیث پاک موجود ہے، ابو نعیم کے اندر حدیث پاک موجود ہے، المستدرک للحاکم کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ میرے آقا کے پیارے صحابی حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں آقا کی بارگاہ میں ایک کنویں سے پانی لایا گیا اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کنویں کا پانی پی لیا۔ پانی پینے کے بعد میں اس کنویں کے پانی میں اس کنویں کے اندر کلی کر دی، اپنا لعاب ڈال دیا۔ حضرت وائل فرماتے ہیں اس کنویں کے اندر سے مشک و عنبر کی خوشبو آنے لگی، اس کنویں کے اندر سے مشک و عنبر کی خوشبو آنے لگی، اس کنویں کے اندر سے مشک و عنبر کی خوشبو آنے لگی۔ اگر تیرا تھوک کہیں پڑ جائے تو تیرے تھوک میں بدبو آتی ہے، مگر مصطفیٰ کے تھوک میں خوشبو آتی ہے۔ تیرا تھوک مصطفیٰ کے تھوک کی طرح نہیں، مصطفیٰ کے تھوک میں خوشبو آتی ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھوک دیکھ، مشکات شریف کی روایت ہے، بخاری شریف کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، ترمذی کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ جب جنگ خیبر کا موقع تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کو بلایا اور علی سے پوچھا اے علی کیا ہو گیا ہے؟ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھوں میں تکلیف ہے۔ میرے آقا نے تھوک لگایا اور آنکھ کا درد دور ہو گیا، میرے آقا نے تھوک لگایا اور آنکھ کا درد دور ہو گیا۔ مشکات شریف کی حدیث پاک موجود ہے، جب حضرت ابو بکر کے سانپ نے کاٹا تھا میرے آقا نے تھوک لگایا تو سانپ کا درد دور ہو گیا۔ میرے آقا نے ہانڈی کے اندر اپنا تھوک ڈالا تو کھانا ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اب مجھے بتا تیرا تھوک مصطفیٰ کے تھوک کی طرح نہیں ہے تو تو کیسے مصطفیٰ کی طرح ہو جائے گا؟ ذرا اپنے پسینے کو دیکھ، تیرے پسینے میں بدبو آتی ہے مگر مصطفیٰ کے پسینے میں خوشبو آتی ہے، مصطفیٰ کے پسینے میں خوشبو آتی ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ اپنے گھر لے کر جاتی ہیں۔ ام سلیم سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ام سلیم میرے پسینے کو گھر لے کر جاتی ہو، آخر اس پسینے کا کیا کرتی ہو؟ ام سلیم نے کہا یا رسول اللہ اس پسینے کو اپنے گھر میں چھڑکتی ہوں اور میرے گھر چاروں طرف نور برستا ہے، میرے گھر میں چاروں طرف نور کی بارش ہوتی ہے، یہ مصطفیٰ کا پسینہ ہے۔ اب ذرا مصطفیٰ کا پسینہ دیکھ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ایک صحابی رسول میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بیٹی کی شادی ہے، کچھ مدد فرما دیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کا پسینہ چھٹایا اور ایک شیشے کی بوتل میں اس صحابی رسول کو دے دیا اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا اپنی بیٹی کے لگا دینا۔ اللہ اکبر، وہ صحابی رسول گھر جاتے ہیں اور ان کی بیٹی کو پسینہ اپنے اوپر چھڑک لیتی ہے۔ جب اس کی ڈولی نکلتی ہے اللہ اکبر، جب اس کی برات نکلتی ہے تو سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے اے صحابی رسول ذرا تو یہ بتا تیری بیٹی نے کون سا عطر لگایا ہے کہ سب سے زیادہ خوشبو آ رہی ہے، مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہے؟ تو صحابی رسول نے کہا تھا اے لوگو یہ کسی دنیا دار کا عطر نہیں ہے، یہ محمد کا پسینہ ہے، پسینہ محمد کا پسینہ ہے، اور محمد کا پسینہ ایسا ہے جو مشک و عنبر کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ مصطفیٰ کے پسینے کا مقابلہ کر لے۔ مصطفیٰ پھول ہے، اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں سرداب قدم ہے تن
سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول سکن پھول بدن پھول واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول اس صحابی رسول کے بیٹی کے محمد کا پسینہ لگ گیا اب اسے کسی عطر کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا بات رضا وہ چمنستان کرب کی زہرائے گلی جس میں حسین اور اے شخص سبحان اللہ اپنے ہاتھوں کو جشن نبی کا جھنڈا بنائے اور لہرا کے گئے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت مسلک اعلیٰ حضرت جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی نعرے تکبیر نعرے رسالت اب مجھے بتا تیری نماز مصطفیٰ کی نماز کی طرح نہیں تیرا روزہ مصطفیٰ کے روزے کی طرح نہیں تیرا تھوک مصطفیٰ کے تھوک کی طرح نہیں تیری آنکھیں مصطفیٰ کی آنکھوں کی طرح نہیں تیرے دانت مصطفیٰ کے دانتوں کی طرح نہیں اللہ اکبر جب تو بولتا ہے تیرے دانت نہیں چمکتے مگر صحابی رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولتے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرماتے تھے تو دوران گفتگو میرے آقا کے دانتوں سے اجالا ہوتا تھا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں اگر آپ چاہتے ہیں میں ختم کر دیتا ہوں دیکھیں کوئی ایسی بات نہیں ہے میں اپنی مرضی سے تقریر نہیں کر رہا ہوں آپ سننا چاہتے ہیں تو سن لیجئے ورنہ کوئی بات نہیں صلاۃ والسلام پڑھ لیتے ہیں بس 10-15 منٹ اور سن لیجئے نا بہت ڈسٹرب ہوتا ہے اس طرح آپ کی مرضی درود پاک پڑھ لیجئے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر اور سن لیجئے دیکھیں مصطفیٰ کی آنکھیں کسی کے آنکھوں کی طرح نہیں ہیں جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرماتے تھے تو دوران گفتگو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت چمکتے تھے اور آج لوگ یہاں تک اعتراض کرتے ہیں کہ مصطفیٰ ہمارے جیسے ہیں کیونکہ بیت الخلا آج ہم بھی جانتے ہیں مصطفیٰ بھی جانتے ہیں اللہ یہ بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں مگر کبھی تو نے حدیث کو پڑھا جب تو بیت الخلا جاتا ہے ٹوائلٹ جاتا ہے تو تیرے اندر سے نجاست نکلتی ہے اور اس میں بدبو آتی ہے مگر میرے آقا کی شان دیکھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضاء حاجت کے لیے گئے اللہ اکبر بیت الخلا گئے اس کے بعد میں جب سرکار باہر تشریف لائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں جب اس جگہ میں گئی تو میں نے وہاں پر کوئی بدبو نہیں پائی بلکہ مشک و عنبر کی خوشبو پائی اب مجھے بتا تو کس حیثیت سے کس نظریت سے کہتا ہے کہ آقا میری طرح ہے آج تو مجھے بتاتے تیرے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا گیا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تہجد بھی فرض ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 6 نمازیں فرض ہیں آج جب تو روزہ رکھتا ہے تیرے روزے میں افطاری بھی ہے تیرے روزے میں کھانا بھی ہے مگر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب روزہ رکھتے تھے سو میں بسال رکھتے تھے نہ کھانا ہے نہ پانی ہے صحابہ محبت میں نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں میرے آقا نے ارشاد فرمایا میری نقل مت کرو کوئی میری طرح نہیں ہے تو میری طرح نہیں ہو تو مصطفیٰ کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا مصطفیٰ کی آنکھیں لاجواب ہیں مصطفیٰ کے ہونٹ لاجواب ہیں مصطفیٰ کی پیشانی لاجواب ہے مصطفیٰ کی پیشانی کی طرح کسی کی پیشانی نہیں ہے مصطفیٰ کے ہاتھوں کی طرح کسی کے ہاتھ نہیں ہے تو آج بھی وقت ہے پوری دنیا کے اندر مصطفیٰ کی طرح کوئی نہیں ہے تو آج بھی وقت ہے مصطفیٰ پر اعتراض مت کرو مصطفیٰ اعتراض کرنے کی چیز نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ محبت کرنے کی چیز ہے ابھی بھی وقت ہے کہ مدینہ شریف چلا جا اور آقا کے روزے کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ دے یا رسول اللہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جان بچا جانے والے اور یا رسول اللہ جو مجھ سے گستاخی ہوئی ہے اس گستاخی کو معاف کر دو میں بھی سمجھ گیا میں بھی پہچان گیا میں نے بھی جان لیا کہ مختار کائنات سا داتا کوئی نہیں یعنی رسول پاک کے
کے جیسا کوئی نہیں، بن مانگے میرے سرکار نے جولی کو بھر دیا، مانگتا جو آیا مانگنے سلطان نے کر دیا، خالی درے رسول سے لوٹا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا یعنی رسول پاک کے جیسا مصطفیٰ کی طرح کوئی نہیں ہے۔ مصطفیٰ لاجواب، مصطفیٰ کا حسن لاجواب، مصطفیٰ کی گفتار لاجواب ہے، مصطفیٰ کا کردار لاجواب ہے، مصطفیٰ کا چلنا لاجواب ہے، مصطفیٰ کا ہلنا لاجواب ہے، مصطفیٰ کا بولنا لاجواب ہے، مصطفیٰ کی ہر ادا لاجواب ہے۔ تو مصطفیٰ کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مصطفیٰ کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا کی قسم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے آقا کا وہ حسن تھا کہ اگر اپنے تو اپنے، اگر دوسرے بھی دیکھتے تھے تو میرے آقا کے حسن پر قربان۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرو۔ آقا اعتراض کرنے کی چیز نہیں ہے، آقا محبت کرنے کے لیے۔ آقا سے محبت کرو، کیونکہ اگر آقا سے محبت ہے تو ایمان ہے، اور اگر آقا سے محبت نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں۔ آقا سے عشق کرے، اور آج ہم آقا سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں۔ آج ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم آقا سے عشق کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے سمجھا کہ عشق کیا ہے؟ عشق کی تعریف کیا ہے؟ صوفیہ فرماتے ہیں العشق هو نار فی القلوب تحرق ما سوى المحبوب۔ عشق دلوں کی اس آگ کا نام ہے جو محبوب کے سوا ہر چیز کو جلا کر خاک کر دیتی ہے، ہر چیز کو جلا دیتی ہے۔ اب اگر کوئی آقا سے عشق کا دعویٰ کرے اور جھوٹ بولے تو وہ عاشق نہیں ہو سکتا۔ اگر آقا سے عشق کا دعویٰ کرے اور غیبت کرے تو وہ عاشق نہیں ہو سکتا۔ اگر آقا سے عشق کا دعویٰ کرے، نماز نہ پڑھے تو وہ عاشق نہیں ہو سکتا۔ ارے جو عشق کرتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہمارے مصطفیٰ کی چیز میں راضی ہے، میرے محبوب کی چیز میں راضی ہوگا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب تک سب سے زیادہ حضور سے محبت نہیں ہوگی، جب تک ہمارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ جب تک کوئی کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے مال، اپنی ماں، اپنی اولاد، اپنی جان سے زیادہ حضور سے محبت نہ کرے، سب سے زیادہ حضور سے محبت نہ کرے، جب تک کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ اب مجھے بتاؤ، آج لوگ آقا سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں مگر آقا پر اعتراض کرتے ہیں، پھر عشق کس بات؟ آقا سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، پھر عشق کس بات؟ آقا سے عشق کا دعویٰ کرنے والوں، نماز کو ترک کرنے والوں، خدا کی قسم آج جب تم نماز نہیں پڑھتے ہو نا تو تمہارے باپ ناراض ہو یا نہ ہو مگر مصطفیٰ ضرور ناراض ہو۔ مصطفیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور جھوٹ بولتے ہو، مت بھولو مدینے والا ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ اور خدا کی قسم اگر تجھے آقا سے محبت نہیں ہے، کتنی بھی نمازیں پڑھ لے نمازیں بیکار ہے، روزہ رکھ لے روزہ بیکار ہے، کیونکہ اگر محمد سے محبت ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر آقا سے پیار نہیں ہے تو دنیا بھی برباد ہے، قبر بھی برباد ہے، میدان محشر میں بھی تو برباد ہو جائے گا، کیونکہ خدا کی محبت دین حقی، محمد کی محبت دین حقی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خوامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور اگر آقا سے محبت نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہے۔ تو آقا سے محبت کرو، آقا سے عشق کرو، آقا سے پیار کرو، جتنا ہو سکے آقا سے عشق کرو، اور وہ کام کرو جس کام میں میرے مصطفیٰ راضی ہوں گے، وہ کام نہ کرو جس میں میرے مصطفیٰ ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو حضور سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوران گفتگو کوئی بھی غلطیاں گئی ہو اللہ رب العزت اس کو معاف فرما کے اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔